بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ڈیئر ویورز، آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم قرآنی معلومات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے توریہ کی تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ توریہ کا مطلب ہے کوئی ایسی بات کہنا جو بظاہر واقعہ کے خلاف ہو، لیکن کہنے والے نے اس سے کوئی ایسے دور کے معنی مراد لیے ہوں جو واقعہ کے مطابق ہوں، یعنی سننے والا اس سے ایک مفہوم سمجھے اور بولنے والے کی نیت کسی دوسرے مفہوم کی ہو، تو شرعی اصطلاح میں ایسے عمل کو توریہ کہتے ہیں۔ تو اس توریہ کی مسئلے کی تھوڑی مزید وضاحت سے پہلے میں آپ سے مسئلہ عصمت انبیاء کے متعلق کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے مبرہ اور پاک ہیں۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، وہ نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے ہمیشہ پاک ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اللہ پاک کی طرف سے ان کی خصوصی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے سورہ 16 پارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 41 ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اب اس آیت کے اندر واضح طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد انبیاء تھے، ایک بہت عظیم اور اولوالعزم پیغمبر تھے، ان کو سچا کہا گیا۔ لیکن بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3358۔ اس حدیث کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے منسوب 3 جھوٹ ہیں۔ اس پوری حدیث کا متن میں آپ سے شیئر کروں گا، عربی متن آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3358 ہے۔ ایک اور بنیادی بات علم حدیث کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ محدثین کرام کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث سامنے آئے جس کے اندر کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو کہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو یا بظاہر قرآن کی کسی آیت کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نظر آئے، تو ایسی صورت میں وہ حدیث چاہے بخاری شریف یا کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو، اس حدیث کے اندر تعویل کی جاتی ہے، یعنی اس حدیث کے معنی و مفہوم کو قرآن کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ اگر تو اس کا معنی و مفہوم تعویل کے بعد قرآن کے معنی و مفہوم کے مطابق بن جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بنے تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو راوی کا وہم خیال تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ پاک کی وہ لا ریب بے عیب کتاب ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، 14واں پارہ سورہ ہجر آیت نمبر 14، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محدثین کرام نے اپنی پوری زندگیاں لگا کے علم حدیث کو اکٹھا کیا، لیکن پھر بھی یہ ایک انسانی کوشش تھی، اس کے اندر فہم بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی کی گنجائش بھی ہے۔ تو اگر کسی حدیث کا قرآن کے متن کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو اس حدیث میں تعویل کی جائے گی اور اس کے معنی و مفہوم کو قرآن کے مطابق بنایا جائے گا۔ اگر قرآن کے مطابق بن جائے تو ٹھیک ہے، نہیں بنے گا تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب بخاری شریف کی حدیث نمبر 3358 جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد انبیاء تھے، ان کے ساتھ 3 جھوٹ منسوب کیے گئے ہیں، اور جھوٹ بولنا تو کبیرہ گناہ ہے، انبیاء کرام تو صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کی محدثین کرام نے تعویل کی ہے اور ان 3 جھوٹ کو توریہ سے تشبیہ دی ہے۔ حدیث کا متن ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا۔
دو ان میں سے خالف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تھے، پہلا یہ کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا ان کا یہ فرمانا کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے، اور تیسرا ان کا یہ فرمانا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام جو ان کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور سارہ علیہ السلام کے بارے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ، یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ تو اب یہ تینوں چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پہلا جھوٹ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس کا ذکر 23ویں پارے میں سورہ صافات کی آیت نمبر 86 کے اندر آتا ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نظر کی، پس آپ نے فرمایا بے شک میں بیمار ہوں۔ اس آیت کی بہت اچھی تفسیر معارف القرآن کے اندر موجود ہے کہ جمہور مفسرین کرام کے نزدیک یہ ہے کہ در حقیقت ان الفاظ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ میں بیمار ہوں تو اس میں آپ نے بطور توریہ کے یہ الفاظ بیمار کیے، حالانکہ حقیقت میں آپ بیمار نہیں تھے۔ اب اصل مراد کیا تھی، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف آراء لکھی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے آپ کا مقصد وہ طبعی انقباض تھا جو آپ کو اپنی قوم کی مشرکانہ حرکات دیکھ دیکھ کر پیدا ہو رہا تھا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں فقیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو مریض کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، اور اس کا مفہوم اردو میں اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ یعنی اگر آپ فقیم کا مطلب، قوم نے تو فقیم کا مطلب سمجھا بیمار، لیکن آپ کی مراد تھی میری طبیعت ناساز ہے، تو ظاہری بات ہے تھوڑی بہت طبیعت تو ہر انسان کی ہر وقت ہی ناساز رہتی ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ انی فقیم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں اس میں فاعل کا صیغہ بکثرت زمانہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہوا ہے 23واں پارہ سورہ زمر کے اندر کہ انک میت و انہم میتون۔ اس کی ظاہری اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی مردہ ہو اور وہ بھی مردہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اسی طرح انی فقیم کے معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مراد لیے تھے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ لیکن اس کا سب سے اچھا اور سب سے جامع اور معنی جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جمہور محققین کے نزدیک لفظ فقیم کے دو معنی ہیں، پہلا معنی بیمار اور دوسرا معنی بیزار۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا معنی بطور توریہ مراد لیا، لیکن قوم نے پہلا معنی جو زیادہ مشہور و معروف تھا وہ مراد لیا۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فقال انی فقیم، تو قوم نے یہ سمجھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، لیکن آپ کی مراد یہ تھی کہ تم جو مشرکانہ افعال و اعمال کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ حدیث کے اندر جو دوسرا جھوٹ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی تعبیر محدثین کرام اور مفسرین کرام نے اس طرح کی ہے کہ یہ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 ہے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم جو ہے نا، وہ جس جگہ پہ رہتے تھے ان کی گھروں سے باہر کو میلہ لگتا تھا، ایک سالانہ میلہ لگتا تھا جہاں پہ وہ جا کے
اپنے معبود جتنے بھی تھے ان کی عبادت کرتے تھے، مشکلات میں پریشانیوں میں ان سے مدد مانگا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ایک تجویز سوچی، ایک ترکیب سوچی کہ جیسے یہ میلے کے لیے شہر سے باہر جائیں گے تو میں ان کے تمام بتوں کو توڑ دوں گا. تو انہوں نے اپنے بتکدے کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑی لے کے ان سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا نا اس کو نہیں توڑا، بلکہ وہ کلاڑی اس بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دی. آپ ان کو سکھلانا چاہتے تھے کہ تمہارے یہ جو مٹی کے پتھر کے بنائے ہوئے بت ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تمہاری کوئی مشکل تکلیف پریشانی دور نہیں کر سکتے. تو اب جب وہ مشرک قوم واپس آئی اور انہوں نے اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ ابراہیم بتاؤ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے فرمایا، کس نے کیا؟ اس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں اپنی مشرک قوم کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ بول ہی نہیں سکتے، اگر یہ بولتے ہیں تو بڑے بت سے پوچھ لو کہ یہ کام ان کے ساتھ کس نے کیا ہے. اب یہاں پہ جو لفظ بل استعمال کیا گیا ہے یہ اضراب کے لیے ہے، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ اضراب جو ماقبل کے خلاف ایک نئی بات بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے سوال کے جواب میں بتوں کو توڑنے کے فعل سے انکار کر دیا، اور اس فعل کو ان کے بڑے بت کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ جھوٹ کی صورت ہے جس کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف محال ہے. اس کے بہت سے جواب دیے گئے ہیں جو تفسیر کبیر اور تفسیر روح المعانی کے اندر مذکور ہے. اس کا سب سے بہترین جواب جو تفسیر جواہر القرآن کے اندر موجود ہے، حضرت مولانا محمد حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بل فعلہ میں تکلم سے غیب کی طرف التفات ہے، اور اس کا فاعل مقدر ہے. اصل میں عبارت کچھ یوں تھی کہ بل فعلہ من فعلہ، یعنی جس نے یہ کام کیا اس نے تو کر ڈالا، یہ تمہارا بڑا بت بھی یہاں موجود ہے، تم اپنے ان معبودوں ہی سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ ماجرا کس نے کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فعل سے انکار نہیں کیا، بلکہ ایک لطیف اور کنائی انداز میں کنایا کے طور پہ اسے تسلیم کر لیا. امام راضی نے اس توجیہ کو بڑے اچھے الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی کہ بطور توریہ کہ آپ نے ان سے یہ بات کہی کہ ان بتوں کے ساتھ جس نے جو کام کرنا تھا اس نے تو کر دیا، اب یہ جو بڑا ہے اس بڑے بت سے تم پوچھ لو کہ یہ کام ان کے ساتھ کس نے کیا. تو یہ جو دوسرا جھوٹ منسوب کیا گیا یہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، بلکہ بطور توریہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ کہی تھی. تیسرا جھوٹ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ کو اپنی بہن کہا تھا. تو تیسری بات جو حضرت سارہ کے بارے میں کہی گئی ہے اس کو اللہ کے لیے نہیں فرمایا، حالانکہ بیوی کی آبرو کی حفاظت بھی عین دین ہے. اس پر تفسیر قرطبی میں قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بڑا نقطہ نقل کیا ہے، جس کے متعلق ابن عربی نے فرمایا کہ یہ فلاح و اولیاء کی کمر توڑ دینے والی بات ہے. وہ یہ کہ تیسری بات بھی اگرچہ کام دین ہی کا تھا مگر اس میں کچھ حظ نفس بیوی کی عصمت و حرم کی حفاظت کا بھی تھا. اتنی سی غرض دنوی شامل ہو جانے کی بنا پر اس کو فی اللہ اور للہ کی فہرست سے الگ کر دیا گیا، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے الا للہ الدین الخالص. یہ معاملہ بیوی کی عصمت کی حفاظت کا اگر ہماری یا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بلا شبہ اس کو بھی للہ فی اللہ میں شمار کیا جاتا، مگر انبیاء علیہ السلام کی عظمت شان کا مقام سب سے بلند ہے، ان کے لیے اتنا سا حظ نفس شامل ہونا بھی اخلاص کامل کے منافی سمجھا گیا. آخر میں توریہ کا شرعی حکم آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ انہی آیات سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ضرورت کے مواقع پر توریہ کرنا جائز ہے. توریہ ایک تو قولی ہوتا ہے، یعنی ایسی بات کہنا جس کا ظاہری مفہوم خلاف واقعہ ہو، اور باطنی مفہوم
مطابق واقع ہو، اور ایک توریہ عملی ہوتا ہے، یعنی ایسا عمل کرنا جس کا مقصد دیکھنے والا کچھ سمجھے اور در حقیقت اس کا مقصد کچھ اور ہو۔ اسے ابہام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں کو دیکھنا اکثر مفسرین کے قول کے مطابق ابہام تھا، اور اپنے آپ کو بیمار کہنا توریہ۔ ضرورت کے مواقع پر توریہ کی یہ دونوں قسمیں خود حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور مشرکین آپ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، تو راستے میں ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، ہوا ہاد تہدنی، وہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ سننے والا یہ سمجھا کہ عام راستہ بتانے والے رہنما مراد ہیں، اس لیے چھوڑ کر چل دیا، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک دینی اور روحانی رہنما ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے جس سمت میں جانا ہوتا تو مدینہ طیبہ سے نکلتے وقت اس سمت میں روانہ ہونے کی بجائے کسی دوسری سمت میں چلنا شروع فرما دیتے تھے، تاکہ دیکھنے والوں کو صحیح منزل معلوم نہ ہو سکے۔ یہ ایک عملی توریہ اور ابہام تھا۔ مزاج اور خوش طبعی کے مواقع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توریہ ثابت ہے۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے مزاحن فرمایا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ عورت یہ سن کر بہت پریشان ہوئی تو آپ وسلم نے تشریح فرمائی کہ بوڑھیوں کی جنت میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ لیٹسٹ اپڈیٹس دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔